اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اس لیے اصلاح کا پہلا قدم توبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پہلا قدم توبہ ہے۔ اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کا پہلا قدم توبہ ہے۔ ولایت کا پہلا قدم توبہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے معاملات میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، رزق کی بندش کو کھولنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم توبہ ہے۔ رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم توبہ ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہر کام کے اندر رکاوٹ ہے تو پہلا قدم توبہ ہے۔ گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں یا گھر میں جھگڑے ہیں تو پہلا قدم توبہ ہے۔ گھر کے اندر اولاد کی نافرمانی ہے یا گھر کے کچھ افراد بے روا روی کا شکار ہیں، گھر جو ہے وہ بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے یا غافلین سے بھرا ہوا ہے تو پہلا قدم توبہ ہے۔ تو یوں اللہ والو کسی کی بھی اصلاح ہم چاہتے ہیں یا اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلا قدم توبہ ہے۔ توبہ کے بغیر نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ راہ سلوک طے ہو سکتا ہے، نہ آپ روحانیت کی دنیا میں آ سکتے ہیں، نہ آپ عملیات کی دنیا میں آ سکتے ہیں۔ کتنے بیانات کے اندر یہ بات میں نے سمجھائی ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرک سے توبہ کرنا شرط ہے، اور عملیات یا روحانیت کی دنیا میں آنے کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا شرط ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ نہ آئی یا آج کے فی زمانہ جو ہمارے پیشوا ہیں انہوں نے یہ بات سمجھائی نہ تو امت کو وظائف کے اندر دھکیل دیا، تو اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے یا نکلا ہے وہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جو تائب ہو گیا، جس نے گناہ چھوڑ دیے، وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا۔ تو اللہ بولو یہ ایسا عمل ہے کہ جو فوراً منازل طے کروا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک چھلنی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک چھلنی ہے، سارا دن آپ دریا کے کنارے کھڑے رہیں بلکہ سمندر کے کنارے کھڑے رہیں، میں گھر کی ٹوٹی، گھر کے نلکے کی بات نہیں کر رہا، دریا یا سمندر کے کنارے بھی کھڑے رہیں، کیا اس چھلنی کے اندر پانی بھر سکتے ہیں؟ آپ پانی بھریں گے، جو ہی اٹھائیں گے اس میں جو سوراخ ہیں ان سوراخوں سے پانی نکل جائے گا۔ ساری زندگی بھی تمام کر دیں، آپ رتی برابر بھی پانی جو ہے اس چھلنی کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہی چھلنی جو ہے اس کے سوراخ بند ہو جائیں تو آپ اپنے گھر کی ٹوٹی سے، نلکے سے اس چھلنی کو بھر سکتے ہیں، اس کے اندر 2 لیٹر پانی آتا ہے، 5 لیٹر پانی آتا ہے، آپ کو دریا یا سمندر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ چھلنی گھر ہی بھر جائے گی۔ بے نہیں اللہ والو، اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر ہمیں کسی کتب غوث ابدال کی تلاش نہیں رہے گی۔ کتب غوث ابدال یا اللہ کے ولی کا کام بھی تجھے توبہ کرانا ہے، آگے تو نے چلنا ہے اور اللہ نے چلانا ہے۔ کتب غوث ابدال، ہادی، مرشد، استاد، پروفیسر، ٹیچر جو بھی کہہ لیں، اس کا کام کیا ہے؟ تجھ سے توبہ کروانا، تجھ کو اعمال والی زندگی بتانا۔ توبہ تو نے کرنی ہے، اعمال پہ چلنا تو نے ہے، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ تو یہ کام اگر ہم توبہ کر لیں تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم توبہ نہ کریں تو یہ کام مکہ مدینہ جا کر بھی نہیں ہونا۔ ابھی اشارے کنایوں میں بات کہہ گیا ہوں کہ تو سمندر اور دریا کے کنارے بھی کھڑا ہو جائے، لیکن تیری جو چھلنی ہے اس میں سوراخ ہیں، تیرا جو برتن ہے اسی میں سوراخ ہیں،
تو مکہ مدینہ میں بھی رہے گا تو وہ کبھی بھی تیری جھولی نہیں بھرنی، جتنی بھی اس میں خیرات ڈالی جائے گی وہ برباد ہوتی جائے گی، وہ ضائع ہوتی جائے گی۔ بے نہیں، اگر ہم نیک اعمال کرتے بھی ہیں، اللہ توفیق دیتا بھی ہے، لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، سارا دن وظائف پڑھ رہے ہیں، سارا دن ذکر اذکار کر رہے ہیں یا دیگر رفع عامہ کے کام کر رہے ہیں جو اللہ توفیق دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں، تو ان سوراخوں سے جتنے گناہ ہوں گے اتنے سوراخ ہوں گے، ان تمام سوراخوں سے ہماری نیکیاں بہہ جائیں گی، تو برتن پھر خالی کا خالی رہے گا۔ پھر ہم کہیں گے میں فلاں مرشد کے پاس، فلاں ولی اللہ کے پاس، فلاں شیخ کے پاس مرید ہوا، مجھے تو کوئی نفع نہیں ہوا۔ بھائی جو مریض اپنا علاج کروائے ساتھ پرہیز نہ کرے، اسے کوئی معالج سے نفع ہوتا ہے؟ اسے کوئی معالج سے نفع ہوتا ہے؟ عوام جو ہوتی ہے ان میں اور خواص میں فرق کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات خواص اتنی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ خاص اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ جتنی عبادت کرتے ہیں اس کو سنبھالتے ہیں، اس کو برباد نہیں کرتے۔ عوام بسا اوقات اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جو خواص بھی نہیں کر پاتے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ عوام عبادت کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی برباد کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں پہنچیں، گلی محلے میں آپ پہنچیں، تخیل میں آپ کو کئی اتنی بڑی داڑھیوں والے، سفید داڑھیوں والے 80 85 سال کی مائیاں یا بزرگ آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ وہ اتنی عبادت، جب سے آپ پیدا ہوئے ہوش سنبھالی، آپ گلی محلے میں ان کو نمازیں پڑھتے، تسبیحات کرتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، چلے لگاتے، بسترے اٹھاتے، سارے کام کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کی زبان، ان کا اخلاق اتنا گندا ہوگا کہ سارا محلہ ان سے تنگ ہوگا، گھر کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو گھر میں وہ کرتے ہوں گے اس پہ ہم کلام ہی نہیں کر سکتے۔ جو بندہ گلی محلے میں مسجد میں اتنا تنگ کر رہا ہے، گھر میں وہ کیا حال کرتا ہوگا؟ یہ فلم ہر محلے میں ہوتی ہے، یہ فلم ہر مسجد میں ہوتی ہے، اور یہ فلم ہر خانقاہ میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی دفتر ہے وہاں 10-15 لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ فلم جو ہے یہ وہاں پہ بھی ہوگی۔ ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا، داڑھی ٹوپی جبہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اپنے فعل سے، وہ اپنے اعضاء سے یا اپنی زبان سے، اپنے قول و فعل سے کسی دوسرے کو اتنا ذلیل کر رہا ہوگا، اتنی اذیت کا باعث بن رہا ہوگا کہ سب لوگ اس سے تنگ ہوں گے، اس کی دینداری سے بھی تنگ ہوں گے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ عبادت بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ برباد بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے ان کی جھولی خالی کی خالی، جس طرح میں کہتا ہوں جو اتھے بھوکے اور لاہور بھی بھوکے، جو دنیا میں کچھ اکٹھا نہیں کر سکے تو قبر میں کیا پیش کریں گے یا حشر میں رب کی بارگاہ میں کیا پیش کر کے اپنے خلاصی جو ہے وہ کروائیں گے۔ تو اللہ ہمارا جو مسئلہ ہے یا ہمارے ساتھ جو المیہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم بزرگان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، فلاں سے مرید ہو گئے، فلاں سے مرید ہو گئے، لیکن ان کی بات نہیں مانتے، بات نہیں مانتے۔ دیکھیں جب میں مرید کرتا ہوں، بیعت لیتا ہوں، تو اس کے اندر میں کلمات بولتا ہوں، آپ لوگ دہراتے ہیں یا جو نئے لوگ مرید ہوتے ہیں وہ دہراتے ہیں کہ توبہ کی میں نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے، توبہ کی میں نے بدعات سے اور خرافات سے، توبہ کی میں نے ہر قسم کی شرک سے۔ یہ کلمات بولتا ہوں نا، یہ فکرے بولتا ہوں، تو کون توبہ پہ قائم رہتے ہیں؟ رات کو مرید ہوئے، خانقاہ سے باہر نکل کے جو بیعت ہے وہ توڑ دی، یا بیعت جو ہے طریقت کی زبان میں وہ فاسد کر دی یا فاسد ہو گئی۔ جب دودھ ہی پھٹ گیا ہے تو کیا جاگ لگانی ہے اب، اور کیا دہی بنانی ہے، اور پھر دہی کیا بنے گی، کیا لسی بنے گی، کیا مکھن نکلے گا، یہ ساری باتوں کو سمجھ میں آتی۔ جب دودھ ہی پھٹ گیا کیا فائدہ جاگ لگانے کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ تو ہمارے ہاں اکثریت کے ساتھ یہ المیہ ہے۔ تو اللہ بولو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اصلاح کا پہلا قدم توبہ ہے، اور اس وقت امت بالخصوص میں نے 3 بار اس لیے کہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو حیا آ جائے، کسی کو شرم آ جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے زیادہ جس گناہ کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس گناہ کے اندر سب سے زیادہ جو ملوث قوم ہے وہ پاکستانی معاشرہ ہے، پاکستانی قوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل آزاری کرنا، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا،
दिल आजारी करना, किसी के दिल को तोड़ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है और सबसे ज्यादा इस गुनाह के अंदर पाकिस्तानी मुलव्वस है। यानी ये गुनाह अल्लाह वालों हमारे खून में रच बस गया है। मैं इतने यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस गुनाह के अंदर मैं आप सब जो है वो मुलव्वस हैं। सिर्फ इस गुनाह के अंदर वो मुलव्वस नहीं है जो इसको गुनाह नहीं मानता, बस यानी मुकदी मुकाओ, हर बंदा इस गुनाह के अंदर मुलव्वस है। कल की महफिल खराब हुई, बयान खराब हुआ, 10 दफा रोका है कि ये काम नहीं करना, जहां जगह मिलती या बैठ से बात मानी है तो क्या कमाल लिया है। सबकी दिल आजारी हुई, सारा निज़ाम ख़राब हुआ, बयानात रिकॉर्ड ना हो सके, क्या कमा लिया है। खानका में आके क्या कमा लिया है। तो अल्लाह बोलो ये हमारा वतीरा है। यहाँ खानकाहों के अंदर ये माहौल है कि बात नहीं माननी, अपनी मनमानी करनी है। तो अल्लाह बोलो घरों में क्या हाल होगा, बाजारों में क्या हाल होगा, मसाजिद के अंदर क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें कहीं हम अल्लाह पाक हमें मौका दे भी देता है सीखने का, सिखाने का, तो हम नफ़ा इसलिए नहीं उठा पाते कि हम मन मानी से बाज नहीं आते। तो इसलिए मैंने कहा कि वाहिद ये कौम है पाकिस्तानी कि जो मन मानी से बाज नहीं आती। अगर सोशल मीडिया पे सुने या आप हजरात सुन लें, आप में से किसी को मेरी बात की मिर्चें लग रही हैं तो आप अपना वतीरा, अपना तर्ज अमल हरम पाक में जाके देख लें। हर कौम अपने अमीर के साथ होगी, काफिले के साथ होगी, अपने मुल्क वालों के साथ होगी। वाहिद कौम है पाकिस्तानी जो उंगलियों की तरह अकेली अकेली भागे फिर रही होगी। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कित्थे आए तो कित्थे जाना है। तो इंशाल्लाह जो कोई बात सुन रहा था उसे गुस्सा भी लग रहा था कि कौम की तौहीन हो रही है। भाई कौम हो तो मैं तौहीन ना करूं, ये कौम थोड़ी है, ये तो लश्कर है, चूं चूं का मुरब्बा है ये इकट्ठा हुआ। इसलिए तो इसकी तरबियत नहीं होती। उलमा जितनी भी मेहनत करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, मशाइख जितनी मेहनत करते हैं उसका नतीजा नहीं निकलता। क्यों? हम किसी की बात मान के राजी नहीं हैं, हम बात मनवा के राजी होते हैं, चाहे हमारे तर्ज अमल से किसी को कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचे। तो मैंने क्या कहा कि ये वो गुनाह है जिस गुनाह में मुझ आप समेत हर बंदा कमोपेश मुलव्वस है, सिवाय वो मुलव्वस नहीं है जो इसको गुनाह ही नहीं मानता। तो इंशाल्लाह जो मैं बात करूंगा, अगर वो गुनाह नहीं मानता तो 14 तबक उसके रोशन हो जाएंगे कि आया ये गुनाह है या नहीं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है, किसी की दिल आजारी करनी है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अब शिर्क तो माफ नहीं, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कुफर है। शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो क्या है? किसी की दिल आजारी करना, किसी का दिल तोड़ना। फिर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं चाहे वो दिल जो है वो काफिर ही का क्यों ना हो। हल्ला वालो इधर तो माँ बाप का दिल दुखाया जा रहा है, शेख का दिल दुखाया जा रहा है, औलाद माँ बाप को अजियत दे रही है, माँ बाप औलाद को अजियत दे रहे हैं, बीवी शोहर को अजियत दे रही है, शोहर बीवी को अजियत दे रहा है। इस तरह जो मतहत हैं वो अपने बड़ों को, जो बॉस है उसको अजियत दे रहे हैं। हर बंदा दूसरे के साथ आपादापी। अल्लाह बोलो ये वो लायानी गुनाह है या लायानी काम है जिसकी कोई लज्जत भी नहीं है। शराब पीना गुनाह है, चलो उसकी कोई लज्जत तो है, उसकी कोई लज्जत तो है। सूद खाना गुनाह है, उसका कोई फायदा तो वक्ती तौर पे है। ज़कात ना देना गुनाह है, कोई वक्ती तौर पे उसका फायदा तो है। नमाज ना पढ़ना गुनाह है, कुछ वक्ती तौर पे फायदा तो है कि वक्त बच जाता है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वक्ती तौर पे फायदा है। अल्लाह बोलो ये वो गुनाह है जिसकी कोई लज्जत भी नहीं है, जिसकी कोई लज्जत भी नहीं है। लेकिन ऐसा चस्का हमारी कौम के अंदर है कि लगाई बुझाई से हमने बाज नहीं आना। अल्लाह, उसका नतीजा क्या निकलता है कि आज बच्चियां ब्याह के हम घरों में लेकर आते हैं, लोगों की बेटियां लेकर आते हैं, 2-4 दिन के अंदर या 2-4 ज्यादा से ज्यादा हफ्तों के अंदर घर फीती हो जाता है। नफरतें इतनी आ जाती हैं कि वो बसना नहीं चाहती और ये बसाना नहीं चाहते। सिर्फ किस वजह से? इस जुबान की वजह से।
اس زبان کی وجہ سے، اپنے قول و فعل کی وجہ سے، کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو. تو اللہ بولو یہ وہ گناہ ہے جس کی لذت نہیں ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی ایف آئی آر اللہ کے ہاں کٹتی ہے، اللہ کے ہاں کٹتی ہے. اصل کہانی، اصل بات، اصل موضوع یہاں سے ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جب کسی کا دل توڑا تو اس کی ایف آئی آر اللہ کے ہاں کٹے گی. کسی کا بازو توڑا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، تو اس کی ایف آئی آر کہاں کٹے گی؟ تھانہ کچہری کے اندر. دنیا کا معاملہ ہے، سزا ہو جائے گی، جو گناہ کیا اس کی تلافی ہو جائے گی، یا آپ نے معافی مانگ لی، تلافی ہو گئی. لیکن اللہ بولو یہ وہ گناہ ہے جس کی کوئی لذت ہی نہیں ہے، اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو پھر میں نے کیا کہا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی ایف آئی آر اللہ کے ہاں کٹتی ہے. اللہ والا دل آزاری کرتے جاؤ ماں باپ کی، شیخ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی، اللہ تیرا رزق تنگ کرتا جائے گا، اللہ تیری زندگی کو اجیرن بناتا جائے گا. تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں بھی آئیں گی، تیرے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی آئیں گے، تیرے گھر میں بے برکتی بھی آئے گی، تیرے گھر میں چوریاں ڈکیتیاں بھی آئیں گی. پھر اللہ تیری اولاد کو نافرمان بھی کرے گا، بے روا روی کا شکار بھی کرے گا. ہر وہ گناہ جو گنا جا سکتا ہے تیرے گھر میں ہوگا، تیرے گھر میں ہوگا. کیوں؟ تیرے پیچھے بد دعائیں ہیں اس شخص کی جس کا تو نے دل توڑا ہے. تو اللہ دعائیں اس دنیا میں پیچھا نہیں کرتی، دعائیں جنت تک پیچھا کرتی ہیں. بد دعائیں اس دنیا تک پیچھا نہیں کرتی، جہنم چھوڑ کے آئیں گی. کسی کی دعا لگ جائے تو جنت تک کا سفر ہے، اسی طرح کسی کی بد دعا لگ جائے، کسی کی ہاں لگ جائے تو کیا ہے؟ جہنم تک کا سفر ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی، جس کا دل توڑا ہے، اس کی آہ سے بچو. اس کی آہ اور رب کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کی آہ کو فرشتے لے کے جائیں گے، کچھ وقت لگے گا، بارگاہ میں پہنچائیں گے، کچھ وقت لگے گا. نہیں، ادھر سے آہ نکلی تو بس اسی وقت رب کی بارگاہ میں اگلے ہی لمحے فیصلے ہو جائیں گے. یا اس آہ کے وجہ سے کوئی ایسا کلمہ اس کی منہ سے نکل گیا کہ جو تیرے لیے بد دعا ہے، تو اللہ تیری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا، تیری دنیا بھی رب برباد کر دے گا اور تیری آخرت بھی برباد کر دے گا. اللہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی بات سیدھی عرش پہ، نان سٹاپ رستے میں کوئی قیام نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ اللہ. جب رب کے نام کی ضربیں لگا رہے تھے تو وجدان طاری ہوا، کیف طاری ہوا. جب اس وجد کی کیفیت میں آئے تو ظاہر بات ہے آپ کے اوپر ایک غشی کا عالم تھا، مدہوشی کا عالم تھا، تو آپ سر کے بال گر گئے. تو سر جب زمین پہ لگا وہ سر پھٹ گیا، چوٹ آ گئی. تو آپ اسی مدہوشی کے عالم میں رہے. کچھ دیر کے بعد ہوش جب آیا تو آپ کی مرم پٹی جب ساتھیوں نے کر دی تو آپ کو معلوم ہوا تو میرا تو بہت نقصان ہو گیا ہے، میرا تو سر پھٹ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا سر تو پھٹ گیا ہے، شکر ہے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے، جو کرم میرے رب نے اس تکلیف کے اوپر میرے پہ کر دیا ہے، اگر با یزید کو قیامت تک کے لیے بھی زندگی مل جاتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ راز سمجھ نہ آتا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. با یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا، 40 سال جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا، پتے کھا کے ٹہنیاں کھا کے گزارا کرتا رہا. میں نے فاقے کیے، اپنے نفس کو کچلتا رہا، اللہ نہ ملا. 40 سال کی ریاضت کی، اللہ نہ ملا. لیکن جب میں سر کے بل گرا، میرے اوپر وہ کیفیت آئی، خواب کی کیفیت آئی. جب میں عروج کرتا ہوا، یعنی میرے جو لطائف ہیں وہ عروج کرتے ہوئے رب کے عرش پہ پہنچے، تو میں نے ان فرشتوں سے جنہوں نے رب کا عرش تھاما ہے ان سے پوچھا اللہ کہاں ہے. جاگتے رہیے گا.
40 سال ریاضت کی ہے، جنگلوں میں گزارے ہیں، اللہ نہیں ملا۔ آج اللہ کی زر میں لگتے ہوئے چوٹ لگی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، تکلیف آئی ہے، اللہ نے کرم کر دیا ہے اور عروج ہوا ہے۔ آج اللہ رستہ بتا رہا ہے، اپنا پتہ، اپنا ڈاکخانہ بتانے لگا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور تو 40 سال سے مجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہے، مجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میری روح یعنی میرے لطائف عرش پہ پہنچے تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو آسمان پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اہل آسمان جو ہیں وہ تو خود اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے؟ ہم تو خود اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جب سے ہمارے رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے ہم تو خود اس کی تلاش میں ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آسمانوں پہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آ گیا ہے۔ جا زمین پہ جا، آسمان والے بھی زمین پہ جاتے ہیں، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اللہ آسمانوں پہ نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ تو اللہ بولے جس کا دل ٹوٹ گیا اس کے دل میں اللہ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا پھر جب اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا پھر وہ زبان اس کی زبان نہیں رہ جائے گی، وہ سیف الرحمن ہو جائے گی، وہ رحمان کی تلوار ہوگی، پھر جو اس کے منہ سے نکلے گا پھر وہ امر ربی ہوگا، وہ ہو کے رہے گا۔ اگر بد دعا نکلتی ہے تو بد دعا لگ کے رہے گی، دعا نکلتی ہے تو دعا لگ کے رہے گی، قبول ہو کے رہے گی۔ تو جس کا دل ٹوٹا ہوگا وہ دعائیں دے گا، وہ دعائیں دے گا، یا اس کے اندر سے دعائیں نکلیں گی۔ وہ تو بڑے ظرف والا ہو، بڑے مقام والا ہو، تو وہی ہے میرے کملی والا کہ طائف میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دینے والا، خندق میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی دعائیں دینے والا، بیٹیاں گھر آ کے بیٹھ گئی ہیں تب بھی دعائیں دینے والا۔ تو وہ تو ایسی ہستی کہاں سے ڈھونڈو گے، ایسے ظرف والا کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو اللہ جب ہم کسی دوسرے کی دل آزاری سے باز نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے کے سارے اعمال جو کیے ہوتے ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کو 2-4 دن پہلے کی بات کرتا ہوں۔ جمعے کی نماز ہو گئی، ہم بقیہ نماز ہم پڑھ رہے تھے، 2 موصوف اتنی بڑی داڑھی والے جو وہ 3-4 صفحے پیچھے جو وضو کے پاس جگہ ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، چوڑ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے 4 سنتے ہیں بعد میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرا رب جانتا ہے، یعنی میرے سے قل ہو اللہ احد بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی کہ وہ میں اٹک رہا تھا، پھر میں نے تھوڑی سی آواز کے ساتھ نماز پڑھی، وہ بولے جا رہے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ یہ ساتھی ساتھ تھے، تو جب انہوں نے اب سلام پھیر لیے، یہ نماز سے نکل آئے تو انہوں نے ان کو بگایا کہ شرم کر لو کچھ۔ پھر بھی جب گئے ہیں تو وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جی کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ والو آج یہ رویہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ساس جو ہے وہ ٹکونیاں لگا کے کہندی کی ہو گیا ہے، کی اسی نو کہتا ہے، انو اگ لگی، یہ بوتھا بنا کے بیٹھی، یہ کل دی کی انو ہی کہتا ہے، یعنی سب کچھ کر کے ایک بچی ہے 2 دن سے اور رو رہی ہے کمرے میں بیٹھ کے، ساس کی کہندی کی کہتا ہے انو اسی، ایک شہزادی بنی پھر دی، ملکہ بنی پھر دی، یعنی کسی کی دل آزاری کر کے پھر بدماشی بھی ہے۔ اسی طرح بہو ہے تو وہ ماں باپ کی سسرال کی توہین کر کے کہتی کیا ہو گیا ہے، گھر تو میرا ہے، یہ میرے خامند کی کمائی پہ پلتے ہیں۔ تو اللہ بولو یہ ہمارے وہ رویے ہیں۔ دفاتر کے اندر دیکھ لو، خانقاہوں کی بات میں نے آپ کی ہے، کل کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بھئی 10 دفعہ اشارہ کیا کہ رک جاؤ، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، لیکن بات سمجھ آئیے نہیں، ساری محفل کو خراب کر دیا ہے لیکن شرم رتی برابر نہیں آئی۔ ایک بندے نہیں کئی بندوں کی دل آزاری کا ذریعہ بنا ہے، شرم پھر بھی نہیں آئی، کوئی شرم نہیں ہے۔ تو اللہ والو ایسے ہم اگر اعمال کرتے بھی رہتے ہیں، اللہ اعمال کی توفیق دے بھی دیتا ہے، تو ایسے اعمال کا کیا فائدہ؟ دفاتر کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، جہاں بھی 4 لوگ رہتے ہیں، گھروں کے اندر، ہر جگہ اللہ والو یہ جو قوم ہے پاکستانی، یہ کس کام پہ لگی ہوئی ہے؟ دل آزاری پہ۔ لوگوں کا دل
توڑنے پہ۔ اب دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کچھ باتیں میں نے کر دی ہیں، کچھ احادیث مبارک کا حوالہ دے کے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تقویت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی سننے والا توبہ کر لے اور اس بات کو سمجھ لے فقیر کی کہ یہ وہ گناہ ہے جو گناہ تیرے رزق کو بند کر دے گا، کھلے دروازے بند کر دے گا، رحمت کے دروازے بند کر دے گا، برکت کے دروازے بند کر دے گا، سلامتی کے دروازے بند کر دے گا۔ پھر تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں بھی ہوں گی، تیرے گھر میں ڈکیتیاں بھی ہوں گی، تیری اولاد نافرمان بھی ہوگی، اور ہر مصیبت جس کا سوچا جا سکتا ہے یا جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ تیرے گھر میں ہوگی، وہ تیرے گھر میں ہوگی۔ کیوں؟ اب تجھے یا تیرے گھر کو بد دعاؤں نے دیکھ لیا ہے، بد دعاؤں نے رستہ دیکھ لیا ہے، بد دعاؤں نے رستہ دیکھ لیا۔ تو اللہ بولو اب ہم دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن میں نے کیا کہا کہ یہ ایسا گناہ ہماری طبیعت کے اندر آ گیا ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ مان کے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج شریف ہے وہ بڑا خوش ہے، بڑے حشاش بشاش ہے آپ کی طبیعت مبارکہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ حمیرہ مانگو جو مانگتی ہو، جو مانگو گی عطا کروں گا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لجپال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ حمیرہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا مانگوں اور کیا چھوڑ دوں، کہیں یہ نہ ہو کہ جو میں مانگوں وہ تھوڑا ہو اور بعد میں مجھے پچھتاوا ہو کہ یہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، مجھے یہ مانگنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر سوچتی رہی تو فیصلہ نہیں کر پائی۔ تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مشورہ کر لوں، میں مشورہ کر لوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کس سے مشورہ کرو گی؟ تو میں نے عرض کی کہ اپنے والد سے مشورہ کروں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے اجازت دے دی کہ جاؤ جا کے مشورہ کر لو۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ چادر لی اور فوراً جو ہے وہ اپنے میکے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچی، یا اپنے والد محترم کی بارگاہ میں جب پہنچی اور جا کر عرض کی کہ یا والد محترم آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف جو ہے وہ بڑا حشاش بشاش ہے، آپ بہت خوش ہیں اور آپ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ حمیرہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگو گی ہم تمہاری جھولی بھر دیں گے، میں وہ تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی بابا کہ میں کیا مانگوں اور کیا چھوڑوں، تو مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ میں اللہ کے نبی سے آج وہ مانگ لوں، آج رحمت برسنے پہ آئی ہے تو میں وہ مانگ لوں جس سے میری جھولی بھر جائے، پھر مانگنے میں کوئی کمی مجھے محسوس نہ ہو، مجھے مشورہ دیں، میں مشورے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد موجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے یہ مانگ لو، لیکن وہ مشروط ہوگا، شرط ہوگی۔ کیا شرط ہوگی بابا؟ کہ جو اللہ کے نبی پھر عطا کریں گے وہ مجھے بتانا بھی ہے، جو اللہ کے نبی تجھے عطا کریں گے میرے بتانے پہ، یعنی جو میرے مشورے کے اوپر یا جو تم سوال کرو گی اس کا جو جواب دیں گے وہ مجھے آ کے بتانا بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب عنایت کیا ہے یا کیا عطا کیا ہے۔ بیٹی نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا، جو وہ بتائیں گے میرے لاجپال میرے سرتاج وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ ام المومنین دوبارہ گھر واپس آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں عائشہ مشورہ ہو گیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہو گیا ہے۔ تو پھر مانگو کیا مانگتی ہو، کیا مشورہ دیا ہے تمہارے والد نے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تو اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، خلوت میں راز و نیاز ہوئی، آپ تھے اللہ تھا دوسرا نہیں تھا، جو راز و نیاز ہوئی، جو خاص باتیں ہوئیں اس کا آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، یا رسول اللہ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دے، ان رازوں میں سے کوئی ایک راز مجھے بتا دے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے، اگر تو یہ سوال نہ کرتی اور میں نے تیرے سے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو میں کبھی بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا، پردہ چاک نہ کرتا۔ اب کیونکہ میں یہ کہہ چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں کہ جو مانگو گی میں عطا کروں گا، میں دوں گا، تو لہٰذا اب میرے لیے لازم ہے کہ میں جواب دوں۔ سنو کہ جب میری رب سے خلوت میں ملاقات ہوئی، راز و نیاز ہوئی، تو میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، جو تیرا امتی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کے لیے میں نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی ہے، واجب کر لی ہے۔ جو تیرا امتی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کے لیے میں نے جنت اپنے اوپر لازم، اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ وہ جنتی ہے، وہ جنت کا وارث ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موتی عطا کر دیا۔ اما عائشہ خوشی خوشی یہ موتی لے کر اپنے والد کے پاس چلے گئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے قرار تھے اور گھر کے اندر ٹہل رہے تھے، منتظر تھے کہ بیٹی کیا جواب لے کر آتی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عطا کرتے ہیں۔ وہ بے قراری کے ساتھ جو ہے وہ صحن کے اندر ٹہل رہے، انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں۔ جو ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اپنی بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً دوڑ کر آئے کہ کیا بنا، کیا کہا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بابا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا اس کے لیے جنت ہے، میں نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی۔ بس اللہ تعالیٰ یہ بات سننی تھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے۔ اس کے بعد زاروں قطار سسکیاں لے کے، ہچکیاں لے کے رونے لگے۔ بیٹی پریشان ہو گئی، کیوں؟ وہ تو خوشی خوشی خبر دینے آئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پریشان ہو کے کہا کہ بابا یہ خبر تو خوشی کی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو اور جنت کماؤ، اور آپ رو رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کے امام نے، عاشقوں کے امام نے جواب دیا کہ بیٹا تیری نگاہ بات کی ایک طرف ہے، تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا تو جنت ہے، میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، تو جس نے جڑے ہوئے دلوں کو توڑا اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ دلوں کو جوڑا تو جنت ہے، تو دلوں کو توڑا تو جہنم ہے، میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ اور میں نے بیان کے شروع میں یہ بات کہی ہے، اللہ والو مجھے وہ گھر بتاؤ جس میں یہ گناہ نہیں ہے، مجھے وہ مسجد بتاؤ جس میں یہ گناہ نہیں ہے، مجھے یہ خانقاہ بتاؤ جس میں یہ گناہ نہیں۔ یہ گناہ مسجد نبوی میں بھی ہو رہا ہے اور یہ گناہ حرم پاک میں بھی ہو رہا ہے۔ یعنی ہم اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ یہ گناہ صرف وہ نہیں کر رہا جو اس کو گناہ نہیں مانتا، وگرنہ ہر چھوٹا بڑا نتو خیرہ ہر بندہ اس کام پہ لگا ہے۔ بات کرنی ہے تو مرچی ہم کیونکہ مرچی کھانے والے لوگ ہیں نا، میٹھے چاول ہوں اوپر سالن نہ ہو ہمیں راست نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں چاول میٹھے اے تھوڑا سالن تے پایا جی، چائے میٹھی ہو اے تھوڑا نمک تے پایا جی۔ یعنی ہمارا ہر کام پٹھا، میٹھا کھا رہے ہیں تو تھوڑا نمک ڈال دو، میٹھے چاول ہے سالن ڈال دو، چائے میٹھی ہے نمک ڈال دو۔ اچھا اب نمکین چاول ہیں انہیں تھوڑے میٹھے پا دو، انہیں تھوڑے میٹھے پا دو تاکہ وہ مکس کر کے کھائیں گے جی بڑا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیونکہ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بات کرے اگر بات کے اندر ٹچکلا نہ ہو، طنز نہ ہو، مسالہ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو وہ بات ہمیں پسند نہیں آتی۔ میں سوشل میڈیا والوں کو دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ ان کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا، ان کو سوشل میڈیا پہ اپنی قوم کا مزاج سمجھ آ جائے گا۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ آپ اگر اندر انسانیت رکھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں حیا ہے تھوڑی سی بھی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو لوگوں کے کومنٹس ہوتے ہیں، ری ٹویٹ کیے ہوتے ہیں،
آپ وہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے. خاص طور پہ آج سے 2 سال پہلے تک جو ایک سیاسی جماعت نے ایک لاٹ تیار کی ہے نوجوانوں کی اور ان کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے. ایسی غلیظ اور گندی گالیاں اور بہتان کہاں سے کلپ جوڑ کے لگائے ہیں. میں نے کہا ایسی گندی گالیاں کہ آپ ٹویٹر کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بھی پڑھ نہیں سکتے یا ایک دوسرے کو سنا نہیں سکتے. اس قدر غلیظ کومنٹس ہوتے ہیں. اس قدر وہ کیا ہے؟ ہمارا باطن ہے. یہ تو میں اب بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، داڑھی ٹوپی یہ وہ سب کچھ ہے تو میں ایک بڑا بزرگ بن کے عالم بن کے بیٹھ گیا ہوں. تو ٹویٹر پہ تو یہ نہیں ہوتا، ادھر تو ہمارا اندر بول رہا ہوتا ہے. تو اس ٹویٹر کے اوپر جو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے اس کو آپ پڑھیں، پرانے کمنٹ سورس سے نکال کے. جب یہ لوگ ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں آپ وہ پڑھیں، آپ وہ پڑھ کے کہیں گے یہ قوم ہے، یہ لوگ ہیں، یہ کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر اتنی تہمتیں اور بہتان لگا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے نہیں کسی کی کتنی دل آزاری ہوگی. جب کسی کے اوپر تہمت لگائیں گے وہ راتوں کو سوئے گا نہیں، روئے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میرے اوپر بہتان لگایا جا رہا ہے. تو ہم اس طرح اس گناہ کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے مزاج کے اندر ہے کہ مرچ والی چیز ہے تو میٹھا ڈال کے، میٹھی والی چیز ہے تو مرچ ڈال کے، یعنی کم پٹھا کر کے سیدھا کرنا ہے، پھر ہم روا ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہو؟ طنز ہو، گالی گلوچ ہو، دوسرے کی توہین ہو. بات سمجھ آ رہی؟ ایک میں نے مثال دی ٹویٹر کی. دوسری مثال میں سوشل میڈیا کے لیے دیتا ہوں. کوئی عالم دین جو سیدھی بات کر رہا ہے، 2-3 اہل سنت بریلوی، 2-3 اہل سنت دیوبند اور 1 آدھ اہل حدیث اور 1 آدھ جو ہے اہل تشیع کے، یہ 5-7 علماء ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، جو بیان کرتے ہیں یا ان کے بیانات سوشل میڈیا پہ ہیں اور وہ فرقہ واریت سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں، گالی گلوچ سے، طنز سے، اس طرح کی باتوں سے، دل آزاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. ان 5-7 کو نکال دو. بقیہ اللہ والو کوئی عالم کسی بھی مسلک ہے، جنہ لچا اننا اچا، جنہ لچا اننا ہی اچا. جتنی اس کی زبان گندی ہے، گالی گلوچ والی ہے، اس کو سننے والے، اس کو دیکھنے والے اتنا ہی زیادہ. جو جتنے کپڑے چوراہے میں اتارتا ہے، کسی کو ننگا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، اس کو سننے والے اتنے ہی زیادہ ہیں. یہ قوم کا مزاج ہے، یہ قوم کا مزاج ہے. جو کہتا ہے منجی ٹھوک دیتی. اب مجھے بتاؤ، میں صرف ایک اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ فکرہ کوئی مہذب بندہ بول سکتا ہے؟ اس کے کتنے غلیظ اور غلط معنی نکلتے ہیں. اور آج کے دنوں میں، یہ جو دنوں میں میں بیان کر رہا ہوں، ایک لفظ کسی نے بولا ہے کہ پروگرام وڑ گیا. لفظ بولا ہے وڑ. ہر دوسرا مولوی، ہر دوسرا پیر، ہر یوٹیوبر اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے. اللہ والو یہ ہمارے اخلاقیات ہے. منجی ٹھوک دیتی، پروگرام وڑ گیا. یہ علماء کا حال ہے، علماء کا حال ہے. ان کے مقتدیوں کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے. کیا رتبے انہوں نے پائے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ جب ایسی غلیظ زبان جو قوم کے رہبر ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سیاستدان ہیں، اینکرز ہیں، صحافی ہیں، جو بڑے لے کے چلنے والے ہیں، جب وہ ایسی زبان غلیظ استعمال کریں گے تو انہیں اس سے لذت آئے گی، لطف آئے گا. اب یہ لفظ 2-3 کیوں استعمال ہو رہی ہے، جو ان کا میں نے اشارہ کیا کہ اس سے لوگ لذت لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، ویوز آ رہے ہیں، ویڈیوز رینک کر رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قوم کا اجتماعی مزاج بن گیا ہوا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کے کیا معنی نکلتے ہیں، یا یہ جو میں باتیں جس لہجے میں کر رہا ہوں اس کا بچے جو نوجوان ہیں جب وہ سنیں گے ان کے اوپر کیا اثر آئے گا، یا ان کی تربیت کیسی ہوگی. پھر اللہ والو جس طرح کا میں اسی طرح کے مرید، جس طرح کا پیر و حضر مرید، جو لوگوں کی کہے گا میں منجی ٹھوک رہا ہوں، اللہ والے آگے وہ جو پود تیار کرے گا تو وہ بھی اس طرح، اس سے بھی 4 ہاتھ گھٹیا زبان جو ہے وہ استعمال کرے گی. جس طرح میں نے ایک لفظ دیا
کہ آج وہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر دوسری ویڈیو کے اوپر ہر جگہ پہ وہ لگ رہا ہے جی فلاں چیز جی بڑھ گئی، فلاں چیز جی بڑھ گئی۔ پھر جب کوئی روکتا ہے تو آگے طویل کرتے ہیں بجائے شرمندہ ہونے کے کہ ہم کیسے غلیظ لفظ استعمال کر لیں۔ اب ایک بندے نے ٹوکا ہے تو ہم شرم کر لیں، آگے طویل کریں گے نہیں جی یہ پنجابی اے معنی نہیں ہوندے، اسی اے معنی نہ استعمال کرنے پہ۔ تو میں نے کیا بات کی تھی شروع میں کہ ہر بندہ اس گناہ کے اندر، اس لایانی کام کے اندر ملوث ہے، سوائے اس کے جو کہتا ہے یہ گناہ ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے کہ مسجد نبی میں محفل سجی تھی، تمام صحابہ جو تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے کسی کا درد بانٹا۔ کتنا درد بانٹا یہ بھی بتا دیا، جتنا کانٹا چبھنے پہ درد ہوتا ہے، کسی نے کسی کا، مسلمان نے مسلمان کا اتنا درد بھی بانٹا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت اتنی ارزاں ہو گئی، اتنی سستی ہو گئی کہ کسی کا اتنا سا درد بھی بانٹو تو جنت ہے، تو آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، رونے کی بات تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ درد بانٹنے پہ جنت ہے، درد اتنا جتنا کانٹا چبھنے پہ ہوتا ہے، تو درد دینے پہ کیا ہوگا میں وہ سوچ رہا ہوں، درد دینے پہ کیا ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اتنے بڑے علماء، مفتی منیب صاحب، جسٹس تقی عثمانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب، جو ہمارے سر کا تاج ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، یا اور اس طرح کے جو بزرگان ہیں، الیاس قادری صاحب، یا اور جو لوگ ہیں بڑے بڑے ہمارے پیشوا ہیں، علماء ہیں، ان کے بارے میں اتنی گندی زبان، منجی ٹھوک دیتی، منجی ٹھوک دیتی، ان کا مناظرہ بڑھ گیا، ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا۔ اللہ والو کبھی سوچو، یہ جو 4-5 میں نے علماء یا بزرگان کے اکابر کے نام لیے ہیں، اگر آج اللہ ان کو بھی اٹھا لے پھر کیا کرو گے؟ بدبختو، تمہیں تو کوئی حلالے کا طریقہ بتانے والا بھی نہیں رہ جائے گا۔ تم نماز کے مسائل کی بات کرتے ہو، آج گھر گھر میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں، تمہیں کوئی حلالہ کا طریقہ بتانے والا بھی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ نے آج ان کو اٹھا لیا، تو یہ جب قدر کرو گے، جب ان کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، دیکھیں ان کا حالانکہ عقائد میرے ساتھ نہیں ملتے، میرا اختلاف ہے، لیکن کیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اختلافات علمی اپنی جگہ پہ ہے، ایک انسان کی عزت اپنی جگہ پہ ہے۔ پہلے انسان ہے، بعد میں دیوبندی ہے، بعد میں بھابی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، جو کوئی بھی ہے۔ اگر میرے پاس اپنے مسلک کے دلائل ہیں تو ان کے پاس بھی ہیں نا، ان کے پاس بھی تو ہیں۔ تو اللہ بولو، جب ہم ان علماء کی جس بھی وہ مسلک کے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی قدر نہیں ہوگی، جب میرا رب ان کو اٹھا لے گا تو پھر ہم ایسے بانج ہو جائیں گے کہ حلالے کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ غسل تو بڑی دور کی بات ہے، نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے، حج عمرہ کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تیرے نکاح پڑھانے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی بتانے کا طریقہ بتانے والا بھی نہیں ہوگا، اگر اللہ پاک علماء کو، مشائخ کو اٹھا لے تو جب ان کی یوں تذلیل ہوگی، یوں توہین ہوگی، اللہ اٹھا لے گا۔ اب اسی بات کو اپنے گھروں میں لے آئیں، یہ تو بڑی بات ہے نا، اجتماعی صدر میں نے بات کی، اسی بات کو اپنے گھروں میں لے آئیں۔ جس گھر میں ماں باپ کی تذلیل ہوگی، بات ماں باپ کی نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، بات ماں باپ کی نہیں ہے، ماں باپ کی بات ماں باپ کی نہیں ہے، وہ تو میرا ایک بہانہ ہے، نشانہ میرا نعمت ہے۔ نشانہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، نعمت وہ یار دوست سجن بیلی کی صورت میں ہو، نعمت وہ شیخ کی صورت میں ہو، مرید کی صورت میں ہو، کوئی بھی اللہ والو نعمت ہوگی، جب نعمت کی تذلیل ہوگی، بے قدری کرو گے، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے۔ جب علماء مشائخ کی قدر نہیں رہے گی، اللہ انہیں اٹھاتا جا رہا ہے اور اٹھا رہا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ کی قدر نہیں رہے گی، اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ جس گھر میں بہنوں کی قدر نہیں رہے گی، اللہ اٹھا لے گا۔ جس گھر میں بھائی کی قدر نہیں رہے گی، اللہ اٹھا لے گا، اللہ اٹھا لے گا۔ بلکہ مجھے بات کرتے کرتے یاد آ گئی، میں اس بات کو بھی ساتھ شامل کر دیتا ہوں، آپ کی اصلاح ہو جائے، کسی سننے والے کی بھی اصلاح ہو جائے، کیونکہ میں نے فکرہ کیا بولا ہے
کہ جب نعمت کی قدر نہیں کرو گے اللہ اٹھا لے گا، اللہ اٹھا لے گا۔ جب بہتان لگاؤ گے، دل آزاریاں کرو گے، اللہ اس نعمت کو اٹھا لے گا۔ اگر وہ نعمت موجود بھی رہے گی، اللہ تجھے رتی برابر بھی نفع نہیں ہونے دے گا۔ میرے گھر کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کے، یعنی بالکل ساتھ ہمسائے، رات کو خواتین جس طرح واک کرتی ہیں آگے، کیونکہ پارک تھا تو عشاء کے بعد خواتین پارک میں واک کرتی، جس طرح گپ شپ لگائی تو اس خاتون نے کہا، بات شروع ہو گئی اولاد کے اوپر، تو اس نے کہا کہ بیٹا ہو بیٹی ہو کیا بات ہے، میرا بیٹا ہے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر بیٹا نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اللہ نے بیٹا دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں اس کے تاثرات کیا ہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کیا ہے، یہ نعمت کی بے قدری۔ یہ اب میرے ہمسایوں کا واقعہ ہے، یہ کتاب سے میں نہیں سنا رہا، یہ رات کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ رات کی، اس وقت کی، یعنی عشاء کے بعد اس وقت کی بات ہے۔ اللہ نے صبح کا سورج جو ہے وہ 12 نہیں بجنے دیے، ڈھلنا تو دور کی بات ہے، 12 بجے سے پہلے 11 بجے جب بچوں کو سکول میں بریک ہوتی ہے، 11 سے 12 بریک ہوئی ہے، بچہ سکول سے نکلا ہے، دوسری طرف کوئی ریڑھی لگی تھی، وہاں سے کوئی چیز لینے کے لیے گیا، جس طرح بچے کھانے کے لیے ہوتے، ٹافیاں ہوتی ہیں، گول گپے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سکولوں کے آگے چیزیں لگی ہوتی ہیں، بچہ بھاگ کر گیا، اینٹوں والی ٹرالی آ رہی تھی، بچہ اینٹوں والی ٹرالی کے نیچے آ گیا۔ رات کو ناشکری کی ہے، اللہ نے 12 نہیں اگلے دن کے بجنے دیے، اللہ نے نعمت کو اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ بولو، جب دل آزاری کرو گے، لوگوں کے دل توڑو گے، ماں باپ کے دل توڑو گے، شیخ کا دل توڑو گے، یا اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں علماء کی صورت میں، دوستوں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، جس نعمت کی بھی دل آزاری کرو گے یا بے قدری کرو گے، اللہ نعمت اٹھاتا جائے گا۔ پھر دوسری بات میں نے کہی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جب وہ نعمت اٹھے گی صرف وہ نہیں اٹھے گی، اللہ برکت کو بھی اٹھائے گا، اللہ سلامتی کو بھی اٹھائے گا، اللہ رحمت کو بھی اٹھائے گا۔ پھر تیرے گھر میں نافرمانی آئے گی، تیرے گھر میں جادو آئے گا، تیرے گھر میں مالی تنگ دستی آئے گی۔ جس گھر میں ماں باپ رات کو لحاف کے اندر، رضائی کے اندر، چادر کے اندر یا منہ پہ تکیہ رکھ کے رو رو کے ماں باپ راتیں گزاریں، اس گھر میں رزق آئے گا، اس گھر میں رزق آئے گا۔ جس گھر میں ماں باپ سجدوں میں جا کے راتوں کو روئیں کہ ہم یہ گھر میں بہو لے آئے، اس بہو نے آ کے ہمارے گھر کو فیتی فیتی کر دیا، کہ ہم اپنی اولاد یعنی پوتے پوتے نواسے نواسیوں کو دیکھ نہیں سکتے، آج یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو اس گھر میں رزق آئے گا۔ اس کے برعکس اگر سسرال والوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے تو جب وہ راتوں کو سسکیاں لے کے روئے گی، اللہ کا عرش ہلے گا، تو کیا ماں باپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ 4 دن ہوں گے، اللہ ایسے حالات پھیرے گا اور منڈا لے کے نکل جائے گی، پھر ماں باپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، پھر ماں باپ کیا کہیں گے؟ ساڈا اپنا ہی چنگا نہیں نکلیا، وہ تھلے لگ گیا ہے۔ بھائی نہیں، جب تم نے نعمت کی بے قدری کی تو جب جو کسی کے گھر سے لے کر آئے تھے، جب اس کی دل آزاری کی، اللہ نے جو تیرا اپنا بیٹا تھا اس کو بھی بے وفا کر دیا، کہ اب دیکھ کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ بولو، میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان گناہوں کے اوپر یا اس اپنے طرز عمل کے اوپر غور و فکر کریں، اور ہر بات کو آپ ڈال دیتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا ہے، وار ہو گیا ہے، حضرت صاحب وظیفہ دے دیں، حضرت صاحب وظیفہ دے دیں، حضرت صاحب وظیفہ دے دیں۔ اب ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں مالی تنگ دستی ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، وہ تو اس گناہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میں تمہیں کون سا وظیفہ دے دوں؟ اب گھر میں ایک بندے کا دل توڑا جا رہا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہوں گے تو وہاں کون ہوگا؟ شیطان۔ تو جہاں شیطان ہوگا وہاں برکتیں ہوگی، وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے، وہاں رحمت ہوگی، وہاں سلامتی ہوگی۔ تو جب سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا تو غلطی پھر بھی نہیں ماننی، پھر بھی کیا کہنا؟ جادو ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا۔ آج یہ مسلمان قوم کا، بالخصوص پاکستانی قوم کا، یہ تقیہ کلام بن چکا ہے کہ ہر کام جادو ہو گیا، ہر کام جادو ہو گیا۔ تو جو اتنا گناہگار پاپی ہو گیا ہے، اس بات کو کیوں نہیں مان لیتا؟ تو جو اتنا ظالم ہو گیا ہے، اس بات کو کیوں نہیں مان لیتا؟ کہ کسی کی بیٹیاں لا کے تو ذلیل کر رہا ہے، یہ بات کیوں نہیں مان لیتا؟ اب دیکھیں، کل یا پرسوں کے بیان میں میں نے یہ بات کہی کہ ایک خاتون جو ہے وہ امریکہ سے میرے پاس آئی، میری پرانے وہ مریض ہے،
ایک بیٹی بیائی ہے 6 مہینے پہلے طلاق، ایک بیٹی مہینہ پہلے بیائی ہے طلاق۔ پھر کل کی بات ہے، یہ جو کل گزرا ہے، کل ایک دن میں 3 میرے مریض، یعنی مرید نہیں مریض، ادھر کلینک پہ 3 فیملیز ایسی آئی ہیں۔ ایک کو میں نے کہا کہ آپ کی تو شادی نکاح تھا، تو وہ کیا ہوا؟ تاریخ طے ہو گئی، انہوں نے علاج کروا لیا، لیزر کروا لیا، کاسمیٹک کروا لیا، جیسا خواتین خوبصورت ہونے کے لیے کرتی ہیں، سارا ہو گیا۔ اور ہمیں اس نے ڈنڈے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہانکا کہ جی میرا جلدی کرے، میرا جلدی کرے، میرا جلدی کرے، کیونکہ وہ فنکشن دن کم تھے، کروا لیا۔ 2 دن پہلے یعنی 28 تاریخ تھی، 26 تاریخ کو جواب ہو گیا، سارا نظام چوپٹ ہو گیا۔ اس کے 2 گھنٹے کے بعد ایک فیملی آئی ہے، ان کی بچی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ۔ پھر شام کو ایک فیملی آئی، بچی آئی، اسے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا بنا شادی کا؟ کہنے لگے جی میں پھنستی بچ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی نکاح ہوا تھا، نکاح کے بعد اتنی باتیں ہو گئیں، اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے طلاق لینی، خلا لینا ہی جو ہے وہ بہتر سمجھا، تو میں نے خلا کے لیے کیس دائر کیا ہوا ہے۔ میں شکر کرتی ہوں اٹھتے بیٹھتے کہ میری رخصتی نہیں ہوئی تھی، اگر میری رخصتی ہو جاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ ایک دن کے اندر 3 طلاقیں میرے کلینک پہ۔ عدالتوں میں کیا حال ہوگا، معاشرے میں کیا حال ہوگا؟ یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ اس زبان سے، اس گندی زبان کی وجہ سے، جس کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ زہر آلودہ جو الفاظ ہیں یا فکرے ہیں، یہ دوسرے کے دل کے اوپر کیا ڈھا رہے ہیں، کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم پاکستانی کیا سمجھتے ہیں؟ کم کڈو۔ جو بندہ کسی کو دھوکہ دے کے 2 نمبری کر کے کام نکال لے، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہم اس کو چلاک سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا کام کا ہے، یہ کام نکال لیتا ہے۔ اللہ والو تمہیں معلوم نہیں ہے، اس نے کام نہیں نکالا، عرش والے نے اس کا ایمان نکال لیا ہے۔ اگر کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کی دل آزاری کر کے کوئی وقتی نفع اٹھا بھی لیا تو اللہ والو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں یا مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اس دین نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ میں بس ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بڑے کان میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھانے کا انتظام ہوا ہے، آپ کی دعوت ہے، تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی دعوت آتی تو جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند جو ہے وہ اعلان کرتے کہ فلاں نے بھائی دعوت کی، آؤ چلو، سب کو ساتھ لے جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب معمول جو ہے وہ اعلان کیا کہ فلاں نے دعوت کی ہے، چلو بھائی، صحابہ اٹھے، ساتھ چلے گئے۔ دسترخوان پہ کھانا جو ہے وہ لگا دیا گیا، تو ایک صحابی رسول جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نگاہ پڑی کہ کھانا شروع ہو گیا، یہ الگ کیوں بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں طعام میں شامل ہوئے، دسترخوان پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے سوموار کا روزہ ہو، ایام 20 کے روزے ہوں، یا جمعرات کا روزہ ہو، تو نفلی روزہ کیا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تجھے خیال نہیں ہے کہ تیرے بھائی نے کتنا تکلف کیا ہے، تیرے لیے کھانا بنایا ہے، جب تو کھائے بغیر چلا جائے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کلام فرمایا کہ روزہ اور دعوت ان دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اب روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دعوت کس کے لیے ہے؟ اکرام مسلم، اللہ کے لیے۔ اب یہ دونوں اعمال کو رب کے سامنے، بندے کے سامنے کھڑا کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان دونوں میں کسی ایک کا چناؤ کر، ایک کا چناؤ کر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو آج روزہ توڑ دیتا ہے تو روزے کی قضا کل بھی ہو جائے گی، لیکن تیرے بھائی کا دل ٹوٹ گیا تو قیامت تک یہ پھر دل جڑ نہیں سکتا، یہ دل جڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا روزہ توڑوا دیا کہ دوسرے صحابی کی دل آزاری نہ ہو کہ اس کو میرے گھر کا کھانا پسند نہیں آیا، میرے گھر کا کھانا پسند نہیں آیا۔ اللہ کتنی بار خانقاہ میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے 50 روپے 100 روپیہ پکڑا دیتے ہیں
آپ حضرات کے سامنے کتنی بار ہوتا ہے. اب خود سوچو کہ 150 روپے کا کچھ بنتا ہے. تو الحمدللہ جب سے آپ لوگ آ رہے ہیں, جو آپ میں سے پرانے لوگ بیٹھے ہیں, کبھی بتائیں کوئی ایک مثال دے کہ کسی نے مجھے 50-100 روپیہ کہا ہو تو میں نے حقارت کے واپس کر دیا ہو. میں بلکہ چوم کے لیتا ہوں کہ یہ 150 جو اس نے دیا ہے یہ ہے ہی 150 والا, اتنے پتہ نہیں کتنا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہدیہ دیا ہے. اب فرض کرو وہ 150 جو اس نے دیا ہے میں اس کا واپس کر دوں. اس نے دیا ہے تو غریب نہیں ہو جانا, میں واپس کر دوں دوبارہ تو اس نے امیر نہیں ہو جانا. مجھے بتاؤ کہ اگر اس کا 150 دیا ہوا, 500 دیا ہوا, 1000 دیا ہوا, میں کہوں یہ بھی کوئی ہے, لے جاؤ, جب میں نے اتنا وقت تمہیں دے دیا ہے تو میں نے 150 500 1000 لے کے منہ کالا کرنا ہے, لے جاؤ, یا میں نہیں لیتا. تو اللہ والو آپ نہیں جانتے, اس سے پوچھو, اسے راتوں نیند نہیں آئے گی. ایک نقصان. دوسرا نقصان کیا ہوگا, وہ کہے گا یہ دین ہے, یہ دیندار ہوتے ہیں, میں رہا ایسے دین سے دور. دوسرا نقصان کیا ہوا, ایک دل آزاری اس کی ہوئی, اس کو تکلیف پہنچے گی, اور دوسرا کیا ہوگا کہ میں اس کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن جاؤں گا, متنفر کرنے کا ذریعہ بن جاؤں گا. اللہ بعض اوقات لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے, دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر میرے منہ سے ذرا سا بھی نکل گیا تو کیا ہوگا, دوسرے کی دل آزاری ہوگی. تو اپنے تائیں پوری کوشش کرو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان سے, آپ کی آنکھ سے, یا آپ کے کسی بھی عضو سے, کہ آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. دل آزاری سے بڑا گناہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قوم کی, امت کی تعلیم فرمائی, صحابہ کی تربیت فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دوست تمہیں روزے کی حالت میں دعوت پہ بلا لے, کھانے پہ بلا لے, ایک طرف کھانا ہو اور ایک طرف روزہ ہو, تو روزہ توڑ دو, اس کی قضا کر لو, لیکن کسی کا دل نہ توڑو. تو اللہ والو ہمارے دین نے یہ تعلیم دی ہے, اور ہم تو فرض روزوں میں جا کے بھی دل آزاری افطاری کے وقت کرتے ہیں. اے چیزاں کھانا نہیں ہیں جڑیاں رکھ دیتیاں نے, اے بھی کوئی سموسے کھاندا ہے, سموسے لے کے آنے سے نرالا والے دے لے کے آنے سے, فلاں کے نہ لے کر آنے تھے, فلاں کے لے کر آنے تھے. اے جڑا شربت بنایا ہے ایک پین والا, اے جڑا سالن بنایا ہے کھانا لے گئے, اے روٹیاں بنائی ہیں دے, اے گول نہیں ہے, یہ بوتل وغیرہ بنی ہیں. یعنی اب افطاری کا وقت ہے تو ہر بات پہ نکتہ چینی ہو رہی ہے. ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ جس خاتون نے روزے کی حالت میں اپنا پسینہ نکالا ہے وہ جلی ہے, اور اس کا شوہر جس نے آپ کو دعوت دی ہے وہ سارا دن بازاروں میں کھجل خوار ہوا ہے, تو تیرے لیے انتظام ہوا ہے, تو نے یہ قیمت لگائی ہے, یہ قیمت لگائی ہے. کتنے گھر ایسے ہیں کہ رمضان مبارک میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور ہوتی بھی کس وقت ہے, افطاری کے وقت, اور کھانے کے اوپر, افطاری کے اوپر, اور شکایتیں آتی. تو یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے. تو اللہ جب احساس ہی نکل گیا تو انسانیت جب ختم ہو گئی, باقی انسان رہ گیا. تو اللہ بولو انسان تو اس وقت 7 ارب ہیں, لیکن انسانیت مر رہی ہے, اشکولے لے رہی ہے, سسکیاں لے رہی ہے, بخش آخری دم ہے. انسانوں کی تعداد, بندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, انسانیت اٹھتی جا رہی ہے. انسانیت اندر سے, یا اندر کا انسان جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے, وہ مرتا جا رہا ہے. اللہ جب اندر کا انسان زندہ ہوگا تو دین تب زندہ ہوگا. یہ داڑیاں ٹوپیاں, یہ جبہ لگا کے میری طرح حلیہ بنا کے اس سے دین زندہ نہیں ہو جاتا. یا میں یہاں تسبیحاں پہن لوں, منگے پہن لوں, ہاتھ میں عصا پکڑ لوں, اور 4-5 سیڑھیوں والا ممبر بنا کے اور 10 فٹ اونچا ہو کر بیٹھ جاؤں, اس سے دین زندہ نہیں ہوگا. جب یہ اندر والا زندہ ہوگا تو دین زندہ ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں اور بات ختم ہو جاتی. حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آستانے پہ بیٹھے, 7 برابر پہ ایک گاؤں ہے, سارا گاؤں ہندوؤں کا ہے. 2 لڑکا لڑکی, ان کی شادی ہوئی ہے, نیا جوڑا ہے. وہ شیخ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہ ہندو جوڑا خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہدیے کے طور پہ ایک پیالہ شربت کا لے آیا کہ ہم بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہم ان کے اکرام کے لیے شربت لیتے جائیں. اب وہ کیا ہیں, مذہباً ہندو ہیں, اور خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں.
لیکن وہ اکرام کے لیے لے کر آئے. عصر کا وقت یعنی عصر کی نماز ہو گئی ہے. اب اللہ والوں گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کے روزے ہوں, عصر کے بعد کتنا وقت رہ جاتا ہے؟ جس کو جتنا بھی روزہ لگا ہو وہ برداشت کرتا ہے کہ بھئی اب کام ختم ہونے والا ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد روزہ افطار ہو جائے گا. خواجہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب پہنچے وہ نو بیاہ جوڑا جو ہے, تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شربت کا پیالہ ہے. انہوں نے بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ شیخ کو پیش کیا, خواجہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ہدیہ پیش کیا. اب انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں روزے کی کیا فضیلت ہے اور روزے کی کیا اہمیت ہے, انہیں تو معلوم نہیں ہے نا. تو خواجہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی چاہت کو دیکھا, ان کی محبت کو دیکھا, جو میں نے ابھی اپنی باتیں کی کہ ہم کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ اس نے قربانی کتنی کی, اس کی گھر والی نے اپنے آپ کو جلایا کتنا ہے, اور اس کے شوہر نے جو ہمارا دوست ہے اس نے اپنے اوپر جبر کتنا کیا ہے, کمایا ہے, کما کے بازاروں میں چیزیں خریدی ہیں اور ہمارے سامنے لا کر رکھ دی ہیں, اور ہم دو فکرے یا ایک فکرہ بول کے یا دو لفظ بول کے سارا تیا پانچا کر دیتے ہیں, اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں. اے بھی کوئی چیز کھانا لی, یہ بھی کوئی چیز رکھنا لی ہے, اس کا کوئی ذائقہ ہے, رکھنی تھی تو یہ اس طرح کسی نے ہدیہ دے دیا, گفٹ دے دیا تو دل آزاری کریں گے, دل آزاری کریں گے کہ یہ چاول ہیں, یہ تو سارے کٹھے ہو گئے ہیں, یہ تو گٹا بن گیا ہوا ہے, یہ کھانے والے ہیں, مرچ اتنی ڈال دی. اللہ والو جتنا پسند ہے وہ کھا لو, باقی نہیں پسند تو بازار سے جا کے اپنی جیب سے کھاؤ, طبیعت رواں تھی ویسی. یہ جو زبان مشین کی طرح چل رہی ہے, جب یہ جیب لگے گی تو انشاءاللہ یہ گمسم ہو جائے گی, چپ ہو جائے گی. اب خواجہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی محبت دیکھی, اکرام دیکھا, جذبہ دیکھا, تو آپ نے کہا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو ان کی دل آزاری ہوگی. تو آپ نے پیالہ لیا اور وہ شربت جو ہے وہ نوش کر لیا, پی لیا. بس سارا مجمع جو ہے وہ سر ہو گیا, مولوی جو ہے وہ آسمانے چڑھ گئے کہ یہ کس طرح کا پیر ہے جس نے روزہ توڑ دیا, روزہ توڑ دیا, فتوے لگ گئے. تو اللہ بولو خواجہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کی سمان حیات پڑھ کے دیکھو کہ ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی, تو آپ کے اخلاق سے وہ جوڑا اتنا متاثر ہوا کہ جب انہوں نے جا کے یہ ساری کارگزاری, یہ روداد اپنے اہل علاقہ کو, اپنے گاؤں والوں کو, اپنی برادری کو جب سنائی, تو مغرب کی اذان نہیں ہوئی, سارا ہندوؤں کا گاؤں, پورا کا پورا گاؤں, پوری کی پوری برادری خواجہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. تو پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیان کیا, خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے روزہ توڑا ہے, میں نے کسی کا دل نہیں توڑا, اور تم نے میرے خلاف جو فتوے دیے ہیں, جو آوازیں کسی ہیں, تمہیں معلوم ہے میرے دل پہ کیا بیتی ہے, لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں. میں نے روزہ توڑا ہے تو رکھا بھی اللہ کے لیے تھا اور توڑا بھی اللہ کے لیے ہے. خواجہ سلمان توسوی نے روزہ اپنے لیے نہیں رکھا تھا اور توڑا بھی اپنے لیے نہیں ہے. میں نے پیاس کے ڈر سے یا بھوک کے ڈر سے کہ میں مر جاؤں گا روزہ نہیں توڑا. میں نے اکرام مسلم کو سامنے رکھ کے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے, تو کسی کا دل نہ توڑو, یہ بھی تو دین کہتا ہے. روزہ رکھو, یہ بھی دین کہتا ہے. تو میں نے روزہ رکھا بھی اللہ کے لیے اور توڑا بھی اللہ کے لیے ہے. میں نے روزہ توڑا تو میرے روزے توڑنے سے پورا گاؤں جو ہے وہ ہندوؤں کا مسلمان ہو گیا. تم نے سب نے مل کے میرا دل توڑا, تمہیں کیا مل گیا ہے, تمہیں کیا مل گیا ہے, تمہیں کیا مل گیا ہے. تو اللہ والو آج یہ وہ گناہ ہے جو گھر گھر میں ہے, اور میں نے کیا کہا, مجھ آپ سمیت ہر ایک کے اندر ہے. بس یہ وہ گناہ نہیں کر رہا جو اس گناہ کو گناہ نہیں مانتا. دوسری بات میں نے کہی ہے کہ اللہ یہ وہ گناہ ہے جس کی FIR اللہ کے ہاں کٹتی ہے. یہ وہ گناہ ہے جو رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے, سلامتی کے دروازے بند کر دیتا ہے, رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے, عزت کے دروازے بند کر دیتا ہے, ترقی کے دروازے بند کر دیتا ہے, صحت کے دروازے بند کر دیتا ہے, اولاد کے دروازے بند کر دیتا ہے, یہ ہر نعمت کے آنے کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کی نحوست اجڑنے کا ہر دروازہ
दरवाजा, हर रास्ता खोल देती है। फिर औलाद की तरफ से भी गम आएगा, बीवी की तरफ से भी गम आएगा, भाइयों की तरफ से भी गम आएगा, दोस्तों की तरफ से भी गम आएगा, हमसायों की तरफ से भी गम आएगा, कारोबार की तरफ से भी गम आएगा। जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, हर नेमत के अंदर वो गम पहुंचेगा। क्यों? ये उस गम का वबाल है जो गम तूने अपने भाई को दिया है, या अपनी मां को दिया है, अपनी बहन को दिया है, या माशरे में किसी फर्द को जो गम दिया है, उस गम का जहर तेरी सारी नेमतों के अंदर सरायत कर जाएगा। फिर कोई नेमत भी नेमत नहीं रहेगी, बल्कि वबाले जाम बन जाएगी। और तू क्या कहता फिरेगा? हजरत साहब जादू हो गया है, हम ननकाना साहब से आए हैं, जादू हो गया है, हम मंडी बहाउद्दीन से आए हैं, जादू हो गया है, हम सादकाबाद से आए हैं, हमने कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, जादू हो गया। हजरत साहब हम कोल्लू से आए हैं, 15 साल हो गए हैं, जादू हो गया है। कौन सा जादू हो गया है? तू नाफरमान हो गया है, तू बेशर्म हो गया है, तेरे आंखों में हया निकल गई है, तू बदकिरदार हो गया है, इसलिए अल्लाह ने रहमत के दरवाजे बंद कर दिए। अब हर नेमत के अंदर वबाल, हर नेमत के अंदर वबाल, वो जहर जो तेरी आंखें दूसरे में मुंतकल कर रही हैं, वो जहर जो तेरे फिक्रों के साथ, तेरे अल्फाज के साथ है, जो दूसरों की दिल आजारी कर रहे हैं, अल्लाह ने वही जहर तेरी सारी नेमतों के अंदर फैला दी है। अब वो सरायत कर गया है। अब तू क्या कहता है? हजरत साहब साढ़े हर काम में रुकावट है, औलाद है तो ओदा मसला है, बीवी है ओदा मसला है, फलां बीमारी है, फलां बीमारी है। नहीं, तू आज तौबा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह सारे रास्ते आफियत के दोबारा खोल देगा। जिस रब ने पहले खोले थे वो दोबारा खोलने पे भी कादिर है। तो मैंने अल्लाह वालों 2-3 दफ़ा आप हजरात की तवज्जो दिलाई है कि ये वो गुनाह है दिल आज़ारी का किसी की, जिसकी FIR कहाँ कटती है? अल्लाह। तो इसमें पहली बात, अगर आप रिस्क के दरवाजे खोलना चाहते हो, रिस्क के दरवाजे खोलना चाहते हो, सेहत के दरवाजे खोलना चाहते हो, इज्जत के दरवाजे खोलना चाहते हो, रहमत के दरवाजे खोलना चाहते हो, बरकत के दरवाजे खोलना चाहते हो, सलामती के दरवाजे खोलना चाहते हो, जब ये सारी नेमतें रब से पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी बीवी मेरी हो जाए, मेरी औलाद मेरी हो जाए, मेरा दोस्त बस मेरा ही हो जाए, मेरा कारोबार हमेशा के लिए बस मेरा ही हो जाए, अगर ये सब कुछ चाहते हो, ये वजीफों से बात नहीं बनेगी। मैं रसाले वाला नहीं, मैं शाफी हूं, सीधा सीधा तो चलूंगा, सीधा सीधा। ये रसालों से बात नहीं बनेगी, ये वजीफों से बात नहीं बनेगी, ये आयत करीमा पढ़ने से बात नहीं बनेगी, ये 5 सूरता पढ़ने से बात नहीं बनेगी, ये 1.25 करोड़ मरतबा हामीम ला युनसरून या कहारू पढ़ने से बात नहीं बनेगी। ये बात बनेगी तो हाथ जोड़ने से बात बनेगी कि जिसकी दिल आजारी की है उसके पांव पकड़ लो। अभी तू पांव से उठेगा नहीं, अल्लाह हालात को बदल देगा। जादू है तो टूट जाएगा, बंदिश है तो खुल जाएगी, घर में बीमारियां हैं तो अल्लाह निकाल देगा, रिज़्क़ की तंगी है तो अल्लाह कुशादगी अता फरमा देगा, अगर बदहाली है तो अल्लाह खुशहाल कर देगा, अगर बीमारी है तो अल्लाह सेहत अता फरमा देगा। सिर्फ एक पल का खेल है। जिसकी दिल आजारी की है उसे तौबा कर लो, उसे तौबा कर लो। और कौम किधर लगी हुई है? वज़ाइफ पे। घरों में कुत्तखाना डाला हुआ है, मैदान जंग बने हुए हैं, मछली मंडियां बनी हुई हैं, और रात को वजीफे हो रहे हैं। सारा दिन एक दूसरे को रुलाना है, चुभती हुई बातें करनी है, जहर आलूदा तीर चलाने हैं, इधर से उधर उधर से इधर, और रात को क्या जी तस्मियां लेके वजीफे हो रहे हैं। साडे पीर ने यह दसिया सी, फलां चैनल वाले ने यह दसिया, तो रसाले च यह आया है। समझ आ गई? तो रात को वजीफे, हल्ला बोला तो वजीफे ना कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, पर किसी का दिल ना तोड़, तू जनती है, तू जनती है। तो अल्लाह, मैंने क्या बात कही? रिस्क का दरवाजा खोलना है, सेहत का दरवाजा खोलना है, औलाद का दरवाजा खोलना है, इज्जत का दरवाजा खोलना है, सलामती का दरवाजा खोलना है, रहमत और बरकत का दरवाजा खोलना है। फिर चाहते हो कि ये नेमतों को अल्लाह दवाम बख्श दे, अगर आप ये चाहते हो कि ये नेमतें हमेशा मेरे पास रहें, तो अपनी जुबान को काबू कर लो, अपने अफाल को, अपने कौलो फेल को काबू कर लो, और कोई ऐसा काम ना करो जिससे दूसरे की दिल आजारी हो, और जो कर चुके हो उनसे माफी मांग लो। अल्लाह सारे रहमत के, सलामती के, बरकत के दरवाजे, बल्कि आफियत के दरवाजे खोल देगा। वगरना ये दरवाजे क़यामत तक भी वज़ाइफ से नहीं खुलेंगे, बल्कि और बंद होते जाएंगे और बंद होते जाएंगे। आखिर तेरे पे रज्जत पड़ेगी, तेरी नस्लें अल्लाह बर्बाद करके रख देगा।
کہ سمجھانے پہ بھی شافی کہ تو نے توبہ نہیں کی تو اب تجھے رجت میں پھنسا کے ماروں گا تاکہ تیری 5-7 نسلیں کسا لے کے بازار میں پھرے گی. تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں، تیرے خاندان کے اندر لا علاج بیماریاں میں داخل کروں گا، وہ ایک نسل سے چلیں گی دوسری نسل تک چلتی رہیں گی. تیرے گھر میں محتاجی کو ایسا بھیجوں گا وہ ڈیرے ڈالے گی کہ تیرے گھر میں ہر دوسرا بندہ محتاج ہوگا. تیری نسلوں میں محتاجی کو چلاؤں گا اگر تو توبہ سمجھانے پہ بھی نہیں کرے گا، سمجھانے پہ بھی نہیں کرے گا. حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوفہ کے منبر کے اوپر درس دے رہے ہیں. جب آپ درس سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب آئے، ایک کوفی آیا اور منبر کے پاس آ کر کہنے لگا شیخ آپ باتیں اتنی اچھی سناتے ہیں، دل کو اتنی بھلی لگتی ہیں، دل کو اتنی بھلی لگتی ہیں لیکن اثر نہیں کرتی. اچھی لگتی ہیں کانوں کو بھی دل کو لیکن اثر نہیں کرتی، یعنی ہم توبہ کی طرف نہیں آتے. تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا اللہ والے بات یہ ہے کہ تم سوئے نہیں، تم موئے ہو. میرا آواز سوئے کو تو جگا دے، موئے کو کون اٹھائے، موئے کو کون اٹھائے. اللہ والو یہ حسن بصری 1000 سال نہیں 1200 1250 سال پہلے کی بات ہے. 13 صدیاں کم و پیش پہلے کی بات ہے. 13 صدیاں پہلے امت کا یہ حال ہو چکا تھا. آج شافی کی بات سن کے کون توبہ کر لے گا؟ یہ تو وہی کرے گا جس کو اللہ چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اگر اللہ ہی نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے. ہم تو حسن ظن رکھ کے اپنی نوکری کر رہے ہیں کہ ہم سمجھا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے اور اللہ سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرما دے. جن کی ہم نے دل آزاری کی ہے ہم میڈیا کے سامنے بھی ان سے معافی مانگتے ہیں، گھروں میں ہیں تو ان سے معافی مانگتے ہیں. جن کی دل آزاری ہوئی، ہم بیانات کرنے والے لوگ ہیں، کسی کا دل دکھا ہے تو ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہنے کو تیار ہیں کہ ہم نے ارادتاً کسی کا دل نہیں دکھایا. پھر بھی کسی کو ہماری کسیلی بات بری لگی ہے تو پھر بھی ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں. اس طرح لوگ آپس میں پیر بھائی ہیں، مسجد میں، گھروں میں آج اس گناہ کی تلافی کر لو تو میں نے کیا کہا ہے اللہ رزق کا دروازہ کھولے گا، اللہ سلامتی کا دروازہ کھولے گا، رحمت کا دروازہ کھولے گا، اللہ عزتوں کے دروازے کھولے گا. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کس کو منانا ہے؟ جس کی دل آزاری کی ہے. ہم وظیفے پڑھ کے کس کو مناتے ہیں؟ اللہ کو. بھائی پہلے بندے کو منانا ہے، پہلے بندے کو منانا ہے. جس کی دل آزاری کی ہے اس کو منا لو، اللہ عافیت کے راستے کھول دے گا. اس کے بعد اللہ والو اس گناہ کی نحوست جو ہے، اس گناہ کی نحوست میں نے کیا کہا کہ یہ نسلوں میں چلتی ہے. بد دعا نسلوں میں چلتی ہے. جب دل توڑو گے تو اس کی بد دعائیں آئیں گی، تو بد دعائیں کیا ہوں گی؟ نسلوں میں سرایت کریں گی، ان کا اثر سرایت کرے گا، نسلیں جو ہے کھپ جائیں گی. بد دعا ختم نہیں ہوگی، اس کا اثر ختم نہیں ہوگا. تو اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں. نہیں بات سمجھ آئی؟ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کے ہاتھ سے تیل گر جاتا ہے زمین پہ، آپ فوراً تیل اٹھا بھی لیتے ہیں لیکن کچھ تیل زمین میں جب چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا نشان چھوڑے گا. ہر بندے کو پتا چلے گا کہ یہاں تیل گرا ہوا ہے. بے نہیں اللہ والوں گناہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی نے سمجھایا یا آپ کو احساس ہو گیا تو آپ نے گناہ سے تو توبہ کر لی لیکن گناہ کی جو نحوست پیچھے رہ گئی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے اور اس گناہ سے بچنا پڑتا ہے، نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے اس کی نحوست ختم ہوتی. جیسے جس جگہ پہ تیل گر گیا، تیل تو اٹھا لیا لیکن تیل کی جو چکناہٹ ہے وہ اندر جو چلی گئی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سرف ڈٹرجنٹ لگانا پڑے گا، دھونا پڑے گا، ٹاکی پوچھا مارنا پڑے گا، پھر وہ جا کے صاف ہوگی. اسی طرح پہلے ان سے توبہ کرو، ان سے معافی مانگو جن کی آپ نے دل آزاری کی. پہلے انہیں راضی کرو. ان کو راضی کرنے کے بعد اس گناہ کی جو نحوست ہے اسے ختم کرنے کے لیے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرو. اللہ بر صلاۃ التوبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ پل بھر میں انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. کسی الٹے سیدھے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی الٹے سیدھے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. جن کی دل آزاری کی ہے ان سے معافی مانگ لو، اور جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی ہے ان کو آج یہ باتیں سن کے، بیان سن کے گھر بیٹھے دل ہی دل میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. پھر دیکھو اللہ والو رحمت کے دروازے، سلامتی کے دروازے، برکت کے دروازے، عزت کے دروازے، عافیت کے دروازے اللہ وظائف کے بغیر شافی کے کہنے پہ کھولتا کہ نہیں کھولتا؟ کر کے تو دیکھو یہ عمل.
جن کی آپ نے دل آزاری کی ہے ان سے معافی مانگ لو، جنہوں نے آپ کی ہے ان کو بن کہے معاف کر دو اللہ کے لیے، اور اس کے بعد صلاۃ و توبہ کا اہتمام کرو۔ صبح پڑھو، رات کو پڑھو، شام کو پڑھو، 24 گھنٹوں میں جب مرضی صلاۃ و توبہ کا اہتمام کرو، سوائے جو مکروہ اوقات ہیں۔ سمجھ آگے؟ جو مکروہ اوقات ہیں سوائے ان کے 24 گھنٹے صلاۃ و توبہ جب مرضی پڑھو۔ صلاۃ و توبہ پڑھنے کا بالکل وہی طریقہ ہے جو 2 رکعت نماز فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، یا 2 رکعت نماز ہم فرض پڑھتے ہیں، یا اور ہم دیگر جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، آپ کے اوپر ہے، یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، یہ سب آپ کے اوپر ہے۔ آپ حضرات کو اس کا طریقہ اچھی طرح معلوم ہے۔ صلاۃ و توبہ کے نفل کی منت نہیں ماننی کہ میں 20 پڑھوں گا، میں 10 پڑھوں گا، میں 50 پڑھوں، نہیں، 2 رکعت پڑھو، لیکن پڑھنے کا حق ادا کر دو کہ جب پڑھ رہے ہو آپ کو واقعی احساس ہو کہ میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے، آپ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، یہ اصل ہے۔ اللہ کو تضاد نہیں چاہیے، اللہ کو شرمندگی چاہیے، اللہ کو تضاد نہیں چاہیے۔ ہمیں ٹھوکر کہاں سے لگتی؟ ہم تضاد میں پڑ جاتے ہیں، میں 10 پڑھ رہا ہوں، میں 20 پڑھ، بھائی تو 2 پڑھ، تو 2 بھی نہ پڑھ، تو صرف سجدے میں جا کے کہہ دے اللہ میری توبہ، تو سجدہ بھی نہ کر، تو ویسے ہی اتنا شرمندہ ہو جا کہ اے اللہ میری توبہ، اللہ تب بھی تیری توبہ قبول کر لے گا۔ تو ہم کس چکر میں پڑ جاتے ہیں؟ تضاد کے۔ اللہ کو تضاد نہیں چاہیے، اللہ کو ندامت چاہیے، اللہ کو پشیمانی چاہیے، اللہ کو شرمندگی چاہیے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھی شرمندگی ہو گئی ہے تو اللہ سے مانگو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھنے کے بعد آپ 70 مرتبہ درود تنجینہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ درود تنجینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس یہ اتنا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو درود پاک کے اندر ٹچ لگائے ہیں وہ نہیں پڑھنا، وہ اضافی ہے، صرف یہ اتنا درود ہی درود تنجینہ ہے۔ اس کو 70 بار پڑھو، اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر استغفار بھی ہے۔ جو اپنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں اولاد کی پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان سب کی نیت کر کے پڑھو، انشاءاللہ العزیز ابھی مصلی سے نہیں اٹھو گے اللہ تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ اس صلاۃ و توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کم از کم 70 مرتبہ، کم از کم 70 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ روزانہ پڑھیں، کم از کم 70 مرتبہ صلاۃ و توبہ کا اہتمام کریں۔ جس دن صلاۃ و توبہ نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ 70 بار درود تنجینہ جو ہے یہ ضرور پڑھتے رہنا ہے۔ اپنے مسائل کا ذہن میں رکھ کے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اللہ اسی عمل سے صلاۃ و توبہ پلس اگلا جو ہے 70 مرتبہ درود تنجینہ، بس یہ اسی عمل سے اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے گا، اللہ جادو بھی توڑے گا، اللہ بدتفاقی اور لڑائیوں کو بھی ختم کرے گا، اللہ بیماریوں کو بھی ہٹائے گا، اور اللہ بندش بھی کھولے گا، اللہ عزت کے راستے بھی کھولے گا، اللہ سلامتی اور برکت کے راستے بھی دکھائے گا۔ اس طرح گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے ہیں، کوئی وظیفہ کچھ نہیں کرنا، بس اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اور آج کے بعد اپنی زبان کے اوپر کون کون تالا لگانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے ہر عضو سے اللہ رب العزت جو ہے کسی کا دل ٹوٹنے سے بچائے، اس کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ ہم بولیں تو سچ بولیں، ہم بولیں تو پیار کے بول بولیں، ہم لوگوں کے دل جوڑنے والے بنیں نہ کہ توڑنے والے۔ اور جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے اعمال سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری باتوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یا کسی اور نے توڑے ہیں، اللہ ان کے بھی دل جوڑنے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ تو گھر گھر کے اندر یہ اہتمام کریں۔ پہلی بات کیا ہے کہ معافی مانگیں، اس کے بعد کیا احتیاط کریں، اور تیسری بات کیا ہے جتنے بھی مسائل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ کچھ نہیں، صرف ایک شافی کے کہنے عمل کر لو، صلاۃ و توبہ کو اپنے معمولات میں شامل کر لو۔ جس نماز کے بعد بھی آسانی ہو، نہیں تو رات سونے سے پہلے آسانی ہے، نہیں تو تہجد میں آسانی ہے، کسی وقت بھی آسانی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ کو شامل کر لو۔ اللہ رزق وہاں سے دے گا کہ تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور صلاۃ و توبہ پڑھنے کے بعد میں نے کیا کہا؟ 70 مرتبہ
درود تنجینا. اور اگر وقت زیادہ ہو تو جتنا مرضی پڑھو, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جو کہا سنا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے, جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں اللہ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دلوں کو جوڑنے والا, دین کو پھیلانے والا, مٹھاس کو پھیلانے والا بنائے. سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ آل رسول کا سلسلہ ہے. اللہ آل رسول کے قدموں کے صدقے, ان کے تلووں کے جو ساتھ مٹی لگی ہے اس مٹی کے صدقے, اللہ کربلا کی مٹی کے صدقے دین کو پھیلانے والا بنائے, نہ کہ دین کو اجاڑنے والا یا دین کے آگے بند باندھنے والا. اللہ ہمیں اس شر سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اللہ سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی